جب ابو سعودیہ تھے اور میں اسٹوڈنٹ تھا تو میرے پاس بہت پیسے ہوا کرتے تھے۔ ابو نے لاکھوں روپے بھیجے، کبھی حساب نہ لیا۔ میری یہ پوسٹ ابو بھی کل پڑھیں گے۔ میرے نام کا اکاؤنٹ تب کھلوا دیا گیا جب میں فرسٹ ایئر میں کالج داخل ہوا تھا۔ ساتھ ہی مجھے نوکیا 6600 موبائل بھی بھیجا، اور وہ پیسے میں کسی کو بھی بتائے بغیر اپنے چند دوستوں کو ادھار دیا کرتا تھا۔ میں سمجھتا تھا کہ کسی کی مدد کرنی چاہیے۔ پیسے پڑے بھی ہوئے ہیں، مگر میں غلط تھا۔ کسی کو قرض اتنا ہی دو جو کبھی واپس نہ ملے تو دکھ نہ ہو۔ پیسوں کے ساتھ جان سے پیارے دوست بھی گنوائے۔ پھر میں نے لوگوں کو یونیورسٹی کی تعلیم اور ان کی ایڈمیشن کے بارے میں معلومات دینا شروع کی۔ کون سی یونیورسٹی میں کب ایڈمیشن ہونا ہے، انٹری ٹیسٹ، فیس اور ہاسٹل وغیرہ سب کچھ میں لوگوں کو بتایا کرتا تھا۔ جس کسی کا بالفرض ایڈمیشن نہ ہوتا وہ مجھے ہی برا بھلا کہتا کہ میں نے غلط یونیورسٹی اور غلط ڈپارٹمنٹ میں فارم جمع کرائے۔ ہر لسٹ میں نام دیکھ کر بتانا بھی میری ذمہ داری ہوتا، اور یہ ساری سروس بالکل فری ہوتی تھی۔ میں نے یہ کام بھی چھوڑ دیا۔ لوگوں کو شادیوں کے لیے بہت پریشان دیکھا۔ اپنے سرکل میں لوگوں کو ایک دوسرے کا بتانا شروع کیا۔ کافی دوستوں کی شادیاں بھی کرائیں، مگر لوگ مجھے یوں ٹریٹ کرتے جیسے میں ان کا کوئی نائی میراثی ہوں۔ میں تہہ دل سے یہ دونوں الفاظ لکھنے پر معافی مانگتا ہوں۔ ماضی میں ان دونوں محنت کش پیشوں سے وابستہ لوگ رشتے ناطے کرانے سے وابستہ رہے ہیں، اور لوگ اتنا خالص کام کرنے والوں کو کوئی عزت نہیں دیتے تھے۔ ان لوگوں نے یہ کام چھوڑ دیا۔ اب ہم سب رشتے طے کرنے میں ذلیل ہو رہے ہیں، اور ہم یہی ڈیزرو کرتے ہیں جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے۔ کچھ لوگوں نے مجھے رشتے کا کہا، میں نہیں کرا سکا۔ ان کی شادیاں ہو گئیں اور مجھے بتایا تک نہیں۔ میرے پاس جب کوئی سوٹ ایبل رشتہ آیا تو ان کو بتایا۔ ان کا جواب ملا کہ ہماری شادی کو تو اتنی دیر ہو گئی ہے، سوری آپ کو بتا نہیں سکے۔ یہ سروس قریبی سرکل تک محدود تھی۔ ان کی طرف سے ایسا رویہ کیا مناسب تھا؟ یہ کام بھی چھوڑ دیا۔ پھر میں نے سوچا کسی کی جاب ہو جانا بھی نیکی ہے۔ NTS اور پبلک سروس کمیشن کے امتحانات امتیازی نمبروں سے پاس کیے تو اور لوگوں کو بھی ان امتحانات کی تیاری کرنی شروع کر دی۔ 5 سال پیپر اور انٹرویوز کی تیاری کرائی، کسی سے کبھی ایک پائی بھی نہ لی۔ مجھ سے ہی تیاری کرنے والوں کو بعد میں میرے بارے میں بکواس کرتے سنا تو بہت دل دکھا۔ کئی لوگوں نے میرے طریقے اور میرے نوٹس کو اپنے نام سے پرنٹ کر کے آگے تیاری کرنا شروع کر دی، اور پیسے بھی لینے شروع کر دیے۔ بات پیسوں کی حد تک بھی ٹھیک تھی، کم سے کم میری محنت پر میرا نام لکھا رہنے دیتے۔ کسی کی جاب ہو جاتی تو شاید کوئی مجھے میسج کر کے بتانا بھی گوارا کرتا کہ ہم سلیکٹ ہو گئے ہیں۔ اور بھی اس طرح کے کئی کام ہیں جو میں مختلف اوقات میں کرتا رہا ہوں، اور چند سال پہلے یہ سارا سوشل ورک چھوڑ کر اپنی عادات پر کام کیا، اپنے معمولات کو ٹھیک کیا، کتابیں پڑھنا شروع کر دیں، خود سے بہتر لوگوں کی تلاش کی، ان سے بہت کچھ سیکھا۔ کچھ سفر کے لیے اپنی ذات اور خاندان، امی ابو، دادا دادی، بہن بھائیوں اور بیوی بچوں کو الٹی ٹائم دیا، اپنی پروفیشنل اسکلز کو پالش کیا۔ سوشل ورک جاری تو رکھا، مگر اس کی ترتیب بدل دی۔ الحمدللہ ذہنی سکون ہے، اور ہر روز کچھ نیا پڑھتا ہوں۔ ہر نئے دن کو گزشتہ دن سے بہتر کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ سب کچھ بدلا ہے، اور چند سالوں میں میرے مالی حالات بھی بہتر ہوئے ہیں کہ فضول کی سوشل ورک پر میں اب بہت زیادہ وقت ضائع نہیں کرتا۔ کسی کو وہاں تک اب کبھی نہیں لے کر گیا کہ اس کا کوئی عمل دل دکھا سکے۔ ایک فاصلہ رکھتا ہوں، اور جس پر نیکی کرو اس کے شر سے بچو والی کہاوت بھی ٹھیک ٹھاک سمجھ آ چکی ہے۔
کسی کے ساتھ ایسا معاملہ ہو تو خود ہی اس سے فوری دور ہو جاتا ہوں کہ اس کے پلٹ کر وار کرنے سے پہلے ہی اس کی دسترس میں نہیں رہتا۔ لوگوں کی ان دل دکھانے والے رویوں کی وجہ سے ہم اچھائی تو نہیں چھوڑ سکتے اور نہ ہی ایسا ہم کسی لالچ میں کرتے ہیں۔ یہ تو اپنی ذات کی خوشی کے لیے سب کیا جاتا، اور ایسا تو ہو ہی نہیں جیسے آپ دودھ پلائیں وہ آپ کو ڈسے نہیں، آپ کی عزت اور وقار پر وار نہیں کرے۔ ایسا ممکن ہی نہیں۔ ہزاروں میں کوئی ایک دو ہوں گے جو اپنے محسن کو اچھے لفظوں میں یاد رکھیں۔